بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتہ میں نے مسجد کے حوالے سے چند باتیں پیش کی تھی. آج بھی آپ حضرات کے سامنے مسجد کے حوالے سے چند باتیں اور گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. ہماری یہ صورتحال ہے کہ آج ہم نے ہر چیز کو رسم رواج ریت یعنی رسم و رواج کے طور پر لے لیا ہے. نتیجتاً جو اس کے فوائد ہمیں نصیب ہونے چاہیے وہ ہمیں نصیب نہیں ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ مقصد سے ہم بالکل بے خبر ہیں. نماز پڑھ کر کے بے حیائی کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے مقصد نماز کو یاد نہیں رکھا. اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد، ماہ رمضان گزر جانے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں ہو پا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے روزے کے مقصد کو یاد نہیں رکھا، اسے فراموش کر دیا. ایسے ہی حج کرنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو پا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے مقصد حج کو بھلا دیا، فراموش کر دیا. جہاں پہلے تھے وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. یعنی حج کرنے کے بعد انسان گالی بکتا تھا، آج بھی وہی حال ہے کہ حج کرنے کے بعد بھی وہ گالی بکتا ہے. حج کرنے سے پہلے اس کا جو طور طریقہ تھا رہنے والا وہ غیروں والا تھا، اور آج بھی غیروں والا طریقہ ہے. حج کرنے سے پہلے بھی وہ بے ایمانی کیا کرتا تھا، آج بھی وہ بے ایمانی کر رہا ہے. تو حج کرنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے پیدا ہو پا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے مقصد حج کو فراموش کر دیا. ایسے ہی اللہ کے گھر کی اہمیت، اللہ کے گھر کے مقام و مرتبے کو ہم نے فراموش کر دیا. اس کے تعمیر کا مقصد کیا ہے ہم نے اس کو بھلا دیا. نتیجتاً انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اس کی روح کو تسکین کی وہ دولت حاصل نہیں ہوتی ہے جس کا انسان متمنی ہوا کرتا ہے. الا ماشاء اللہ کسی کے روح کو تسکین یعنی سکون حاصل ہو جائے، ورنہ اللہ کے گھر میں آ کر کے بھی انسان کے روح کو سکون حاصل نہیں ہوا کرتا ہے. اس لیے مسجد کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو صاحب ایمان ہو اور یوم آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے کتنی انسیت تھی اور کس قدر لگاؤ تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں چونکہ پہلے سے مسجد حرام موجود تھی، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے 13 سال جو گزرے ہیں وہ نہایت ہی آزمائش اور سخت ترین امتحان کے حالات سے گزرے ہیں. بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. اور جب مدینہ تشریف لے جا رہے تھے اور قباء جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہلے اپنے گھر کی تعمیر نہیں فرمائی، پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی، جس کے حوالے سے قرآن نے یوں بیان کیا ہے: لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ یہ پہلی مسجد جو مسجد قباء کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، وہ ہجرت کرنے کے زمانے میں جب مدینہ تشریف لے جا رہے تھے وہاں تعمیر فرمائی.
اور آپ کو جان کر کے یہ حیرت ہوگی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور اینٹ پتھر اور گاڑھا یہ سب لے کر جو تعمیر کرنے والے جو لوگ تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت پسندیدہ بندے تھے، بہت مقرب بندے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی ہے، ان کی تعریف بیان کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء پہنچ کر مسجد تعمیر فرمائی، مسجد قباء کے نام سے۔ یہ مدینہ منورہ کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اس کے بعد قباء کے اندر 3 دن کے قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، جہاں تشریف رکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے تعمیر کا پلان بنایا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج دیا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکر میں لگے ہوئے تھے، اور یہ لوگوں کا مزاج بنایا کہ اے لوگوں جہاں بھی جاؤ سب سے پہلے اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکر کرو، اس لیے اللہ کے گھر کے آباد کرو گے، اللہ کے گھر کی تعمیر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ یوں تو ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پالنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو منسوب کیا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا فلا وربک، تیرے رب کی قسم، یعنی میں تو رب سب کا ہوں لیکن تیرا رب ہونا تیرا رب ہونا ہے۔ ایسے ہی مسجد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف مسجد کو منسوب کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ گھر سے پاک ہے، اللہ گھر سے بے نیاز ہے، اللہ کو گھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے یہ بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے، اور جو شخص میرے گھر میں آئے گا میں اس کی مہمان نوازی کیا کروں گا۔ مسجد کی تعمیر، مسجد میں آنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے وہ شخص جو مسجد میں قدم رکھتا ہے۔ اور جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی ہے اس کے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مومن کی کچھ نشانیاں ہوا کرتی ہیں، کسی نہ کسی چیز کی علامت ہوا کرتی ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ ایسے ہی مومن کی، ایمان والوں کی کچھ نشانیاں ہوا کرتی ہے جس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والے گھرانے کا بندہ ہے۔ بہت ساری علامتیں ہیں جس سے پہچانا جاتا ہے کہ ایمان والا ہے۔ ہمارے اور آپ کا اپنے آپ کو ایمان والا کہنا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا پھر بھی اپنے آپ کا کہنا ہوگا، لیکن قرآن نے جو علامت مومن کی بتائی ہے، اگر وہ علامتیں، وہ نشانیاں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے تو دنیا کچھ بھی کہے، لیکن ہم قرآن کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں ہم مومن ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ دنیا کچھ بھی کہہ دے ہمیں اس کی پرواہ ہمیں نہیں کرنی ہے، ہمیں تو قرآن کی باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمیں مومن کس انداز سے کہا گیا ہے، کون شخص مومن ہے۔ جیسا کہ جس طرح قرآن میں مومن کے حوالے سے ایک جگہ فرمایا گیا انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مسلمان، سارے ایمان والے، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک جگہ مسلمان کو یعنی مومن کو اجاگر کیا، کیا کیا کہ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم زادتهم ایمانا، کہ مومن وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے اللہ یاد کیا جائے، یا اللہ کا نام لیا جائے، یا اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگے، یہ شخص مومن ہے۔ ایسے ہی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے بارے میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مومن وہ شخص ہے، کہ مومن کون شخص ہے؟
کہ جو اللہ کے گھر میں جاتا ہو اللہ کے گھر میں کیا کرتا ہو؟ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہو، اللہ کے گھر میں جا کر کے ذکر و اذکار کرتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو، اللہ کے گھر میں جا کر کے اللہ کی نماز کو قائم کرتا ہو، تو پھر بتایا کہ وہ شخص بھی مومن ہے۔ ایسے شخص کو بھی مومن کا لقب قرآن کریم نے دیا ہے کہ یہ شخص مومن ہے۔ اب آئیے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے اترنے کا سبب کیا ہے، اس کے اترنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت کریمہ نازل فرمائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے اندر پر غور سے سنیے گا، اس لیے کہ مسجد کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ غور سے سنیے گا اور دل کو اپنے نہا خانے کے دل یعنی دل کے اندر اس باتوں کو پیوست کیجیے گا، تاکہ مسجد کی فکر ہر مسلمان والے کو ہونی چاہیے کہ مسجد کیا ہے، مسجد کا مقام کیا ہے۔ تو غزوہ بدر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار قریش کی طرف سے میدان بدر میں آئے جنگ کرنے کے لیے۔ غالباً اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب گرفتار کر لیا گیا تو اس وقت بھی وہ مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب گرفتار کر کے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا، ان کو لے جایا گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سخت سست کہا، کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا، لیکن یاد رکھیے کہ جو سب سے سخت لب و لہجہ اگر کسی کا تھا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عباس، تم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو، کیا تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا اتنا بھی خیال نہیں ہے؟ جن کے بچپنے کو تو نے دیکھا ہے، جن کی جوانی کو تو نے دیکھا ہے، جس کی زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، یہ ایسا انسان ہے کہ جس کا ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں ہوتا، جس کی زبان مبارک سے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے مقابلے میں تم جنگ کرنے کے لیے آئے ہو، ایسے شخص سے تم لڑائی کرنے کے لیے آئے ہو، یہ کہا انہوں نے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، کیا ہماری ساری برائیاں ہی تمہیں نظر آتی ہے؟ کیا ہم میں کوئی اچھائیاں نظر نہیں آتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی، اس لیے کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، اس لیے حیرت سے پوچھا کہ کیا تم میں بھی کوئی اچھائی ہے؟ کیا تمہارے اندر بھی کوئی اچھائی ہے؟ کیا اچھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں اور حاجیوں کو حج کے موقع پر پانی پلایا کرتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ آباد کرنے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں۔ آباد رکھنے کا کیا طریقہ تھا؟ انہوں نے مسجد حرام کو کس طریقے سے آباد کیا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں اور حاجیوں کو حج کے موقع پہ پانی پلایا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کس طرح انہوں نے مسجد کو آباد کیا ہوا تھا، کس طرح مسجد کی تعمیر و ترقی میں انہوں نے رکاوٹ پیدا کیا ہوا تھا۔ یعنی آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے یہ آباد کیا ہوا تھا۔ آباد اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ مسجد حرام کے اندر ایک چبوترا بنا ہوا ہوتا ہے، جس طرح آپ جامع مسجد یہاں سے باہر نکلیں گے تو چبوترا بنا ہوا ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح مسجد حرام کے اندر چبوترا بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں لوگ بیٹھتے تھے اور مسجد حرام کے اندر گپ شپ کیا کرتے تھے، مسجد حرام کے اندر دنیا کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو فوراً یہ آیت کریمہ نازل ہوا کہ یہ آباد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ آباد کرنا نہیں ہے۔ آباد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جب مسجد میں آیا جائے تو اللہ کی نماز کو قائم کیا جائے۔ فوراً یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم الی آخرہ، کہ مسجد کے گھروں کو، اللہ کے گھروں کو کافر آباد نہیں کیا کرتے، مشرک آباد نہیں کیا کرتے، مسجد کے گھروں کو تو وہی شخص آباد کیا کرتا ہے جو صاحب ایمان ہے، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ یہی شخص اور یہی مزاج وہاں سے ملا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا
کہ جو صاحب ایمان ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں اور مسجد میں آ کر کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، مسجد میں آ کر کے دین کی دنیا کی باتیں نہیں کیا کرتے ہیں، مسجد میں آ کر کے دنیا کی باتیں نہیں کیا کرتے ہیں، یا مسجد میں آ کر کے سویا نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر عرض کر دوں کہ مقامی شخص کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس گاؤں کا رہنے والا ہو، اس کے لیے مسجد میں آ کر کے سونا یا آرام کی غرض سے آنا یہ جائز نہیں اس کے لیے۔ یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، صرف اور صرف عبادت کی جگہ ہے۔ یہ لا علمی کی وجہ سے ہے، یا ہمارے علم کے اندر یہ بات نہیں ہونے کی وجہ سے ہم مسجد کا غلط طریقے سے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو مسجد سونے کی جگہ یا مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے مسجد۔ یہ مسئلے کے طور پہ کہہ سکتا ہوں، اور آپ چاہیں تو کہیں سے بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ مسجد صرف اور صرف عبادت کی جگہ ہے۔ آپ مسجد میں اتنی ہی دیر رکیں جہاں تک آپ کا دل عبادت کرنے کی اجازت دے، اور جان لیں کہ اگر ہم عبادت نہیں کر سکتے، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے مسجد کے اندر، یا دنیا کی بات ہو جانے کا اندیشہ ہے، خوف ہے، تو مسجد سے آپ نکل جائیں۔ اس لیے قرآن کے اندر ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعہ یعنی سید الایام جمعہ جیسا دن، اس دن کے اندر جب اذان ہو جائے تو تم مسجد کی طرف دوڑو، اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب تم اپنی نماز کو پوری کر لیا کرو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ جب نماز پوری کر لو، ذکر پوری کر لو، اللہ کی عبادت کو پوری کر لو، تو اب تمہارے لیے مسجد میں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ کسی اور مقصد کے تحت اگر ٹھہرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرو، دنیا کی باتیں نہیں کرنا یا آرام نہیں کرنا، یہ اللہ کا گھر ہے جب قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں ہیں۔ اب آئیے کہ مسجد کے آداب کیا ہے، یا مسجد سے جڑنے والوں کی فضیلت کیا ہے، انہیں کیسے خوشخبری دی گئی ہے، اور مسجد میں نہ آنے والوں کے لیے کیا وعید ہے۔ بس ان باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے وہ شخص ایسا ہی ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی دنیا کی باتیں اگر کوئی شخص مسجد میں کرتا ہے تو یہ بات یعنی دنیا کی باتیں ان کی تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جس طرح لکڑی کو جلا کر آگ راکھ کر دیتی ہے۔ تو مسجد میں کیا کرنا چاہیے، مسجد کا احترام میں کیسے ہمیں حصہ لینا چاہیے، یہ سب قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن کے اندر ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ جب تم مسجد میں آؤ تو اللہ کا ذکر کرو، صبح بھی اللہ کا ذکر کرو، شام بھی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر آپ نے ذکر کیا اور بس نکل گئے اور باقی نہیں، بلکہ صبح بھی اللہ کا نام لو اور شام کو بھی اللہ کا ذکر کرو، دوپہر کو بھی اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، میں نے پچھلے جمعہ بھی حدیث بیان کی ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو تو ایسے شخص کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل روٹی کے طرف پلین بنا دیں گے، اور اس روئے زمین پر نہ اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی اور نہ کوئی درخت ہوگا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اپنے پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، جہاں لوگ قیامت کے دن گردن تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، وہاں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے میں جگہ دے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، ایک وقت کی نماز ہوئی وہ نماز پڑھ کر کے چلا گیا، تجارت میں لگا ہوا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کب اذان ہو، مؤذن پکارے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور میں اللہ کے گھر کی طرف دوڑوں۔ اس طرح اس کا ایمان مچل رہا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی طرف دوڑوں، تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ جس دن قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں عرش کے سائے کے اندر نیچے جو جگہ دیا جائے گا، خوش نصیب ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد رکھا ہو، تعمیری اعتبار سے، یا مسجد میں آ کر کے نماز قائم کیا ہو۔
اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو شخص مسجد کے نزدیک رہتے ہوئے مسجد میں نہ آتا ہو تو اس کے لیے مسجد کی در و دیوار، مسجد کی گنبدیں، مسجد کے منبر، مسجد کے محراب ایسے شخص کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ ایسے شخص کا اس دنیا سے اٹھ جانا، ہلاک و برباد ہو جانا بہتر ہے۔ تو بتائیے کہ مسجد یعنی اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ جگہ ہے، ایسے چیز کی بد دعا سے ہمیں نہیں بچنا چاہیے کہ جس سے ہماری تباہ و بربادی ہے، ہمارے مقدر میں تباہی و بربادی لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو ہم نے مسجدیں خوب عمدہ عمدہ بنا لی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں یعنی رات بھر میں مسجد تیار ہو جاتی ہے، دن میں ایک دن میں 2 دن میں ہفتے بھر میں، تو مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ ہمارا یہ پاپی من بن چکا ہے، یہ ہمارا دل پاپی کرتے کرتے مجرم بن چکا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے وہ شخص ایسا ہے کہ وہ اپنے قبر میں آگ کا انتظام کر رہا ہے، وہ اپنے قبر کے اندر آگ کا ایندھن تیار کر رہا ہے، جہنم کا ایندھن تیار کر رہا ہے۔ اس لیے جو شخص مسجد میں آئے دنیا کی باتیں نہ کیا کرے۔ کوئی شخص آتا ہے تو الیکشن کی باتیں کر رہا ہے، کوئی شخص آتا ہے تو غلے کی باتیں کر رہا ہے، کوئی شخص آتا ہے تو کچھ اور باتیں کر رہا ہے۔ یہاں صرف اللہ کی باتیں کی جائے، یہاں صرف اللہ کے رسول کی بات کی جائے۔ یہ مسجد پاکیزہ گھر ہے، اللہ کے علاوہ یہاں کسی چیز کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب مسجد میں آئے تو خوب زیب و زینت اختیار کر کے آئے۔ خذوا زینتکم، قرآن کے اندر ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین، کہ جب تم اللہ کے گھر کا رخ کرو تو خوب زیب و زینت اختیار کر کے کرو۔ جب ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو خوب اچھے اچھے کپڑے ہمارے جسم پر ہوا کرتے ہیں، جب ہم سسرال جاتے ہیں تو خوب عمدہ عمدہ کپڑا ہم زیر تن کر کے جایا کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے گھر کی باری آتی ہے، اللہ کے رسول کے گھر کی باری آتی ہے تو ہم جیسا تیسا ٹوپی اپنے سر پہ رکھ لیا، جیسا تیسا لباس پہن لیا، پھر اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ خوب زیب و زینت اختیار کر کے اللہ کے گھر میں آنا چاہیے۔ یہ پاکیزہ جگہ ہے تاکہ اللہ کے گھر کی اہمیت ہر مسلمان والوں کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، بہت بڑا مقام ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مسجدوں کو اٹھا لیں گے، مسجدیں کے حصے کو برباد نہیں کریں گے، ان کی جگہ کو تباہ نہیں کریں گے، بلکہ ان کے حصے کو، ان کی زمین کو اٹھا لیا جائے گا اور پھر جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ یہ پاکیزہ جگہ ہے۔ اگر مسجد کے اندر کوئی شخص ہے اور اسے ریح آ رہا ہو، ہوا آ رہا ہو، تو وہ شخص باہر نکل جائے، اس لیے کہ مسجد کے اندر فرشتے ہوتے ہیں اور اس کی بدبو کی وجہ سے اسے کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ مسجد کے آداب ہیں، لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے۔ اسی طرح مسجد کے اندر کچا پیاز کھا کر کے نہیں آنا چاہیے، اسی طرح مسجد کے اندر کچا لہسن کھا کر کے نہیں آنا چاہیے۔ یہ سب چیز ایسی ہے کہ اس سے بدبو ظاہر ہوتی ہے، اس کا جو بو ہوتا ہے کراہیت والی بو ہوتی ہے، اس سے فرشتوں کو، مسجد کے اندر جو فرشتے ہوتے ہیں اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو مسجد میں جب آئیں، اور پہلی بات تو یاد رکھیے کہ مسجد کو آباد کرنا ہے، تبھی جا کر کے ہماری مساجد اور مدارس کی حفاظت ہو سکے گی۔ ہمیں ہر حال میں مسجد کو لازم پکڑنا ہے، ہمیں ہر حال میں مسجد کی تعمیر و ترقی میں فکر کرنا ہے، آباد کرنا ہے مسجدوں کو، نماز کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت کی نماز ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب مسجد میں آئے تو خوب زیب و زینت اختیار کر کے آئیں، جب مسجد میں آئیں تو اللہ کی باتیں کیا کریں۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا جانتا ہو تو قرآن کی تلاوت کیا کرے، بات نہ کیا کرے۔ اگر کوئی شخص قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تمام اذکار کیا کریں، ان سے آپ کے ثواب میں بڑھوتری ہوا کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد کے تعمیر کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کے مقام و مرتبے کو اور اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔